أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس کا تعلق کتاب التوحید سے ہے۔ کتاب التوحید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کے عقائد ٹھیک کیے۔ اس کتاب کی برکت سے بہت سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی۔ کتاب کے مؤلف مشہور و معروف بدنام زمانہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ بدنام زمانہ اس لیے کہا ہے کہ لوگوں نے ان کو بدنام کیا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جو بھی توحید کی سچی دعوت دینے کے لیے آیا اسے بدنام کیا گیا۔ لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس کتاب میں کئی ایک ابواب ہیں، اور آج کا باب ہے الباب الثامن، یعنی کہ 8واں باب۔ باب کیا ہے؟ باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، جس شخص نے درخت سے برکت لی، او حجر یا کسی پتھر سے برکت لی، ونحوہما اور ان جیسی کسی اور چیز سے برکت لی۔ اچھا، کیا یہ گفتگو مکمل ہے؟ مکمل نہیں ہے۔ یعنی کہ یا تو امام صاحب کہتے کہ جو شخص کسی درخت کو متبرک جانے، کسی پتھر کو متبرک جانے، وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ یا کہتے کہ اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو یہ کام کرے۔ لیکن امام صاحب نے اتنا کہا ہے بس کہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی درخت سے برکت لے یا کسی پتھر سے برکت لے، ونحوہما یا ان دونوں چیزوں جیسی کسی اور چیز سے برکت لے۔ تو مفہوم اس کا یہی ہے کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں اس کا حکم کیا ہوگا، یعنی کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ وہ آئندہ آنے والی آیت اور احادیث اور حدیث سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ برکت جو ہے اس کا عربی لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، برکت کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، اور برکت کے معنی میں استمرار بھی ہے کہ جو خیر ہے وہ رہے، ختم نہ ہو۔ تو یہ برکت کے معنی ہیں۔ اور برکت کے بارے میں اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، یہاں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ اسی چیز کو بابرکت جانا جائے جس چیز کے برکت ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے ملے۔ مثال کے طور پہ کئی زمانے جو ہیں وہ مبارک ہیں، بابرکت ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی، یعنی کہ اسی چیز کو بابرکت جانا جائے جس کے بابرکت ہونے کی دلیل مل جائے۔ تو یہ میں نے مثالیں دی ہیں زمانے کی، ایسی آپ مثالیں لے لیں مقامات کی۔ بابرکت ہے کیا؟ مدینہ منورہ، بابرکت ہے مکہ، بابرکت ہے مسجد نبوی، بابرکت ہے مسجد حرام۔ تو کیا دیگر شہر بھی بابرکت ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگوں میں یہ عادت پھیل چکی ہے، کہیں گے ملتان شریف۔ کیوں؟ کیونکہ ملتان میں کئی بزرگوں کی قبریں ہیں۔ اب یہ شہر لوگوں کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ بابرکت۔ لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کہنا غلط ہوگا، ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہوگا۔ اجمیر شریف،
غلط ہے یہ کہنا. تو کئی زمانے بابرکت ہیں، کئی مقامات بابرکت ہیں، اور کئی شخصیات بابرکت ہیں. مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت تھے. تو بابرکت اسی کو مانا جائے گا جس کے بابرکت ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے مل جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جدھر بھی جاؤں بابرکت رہوں گا. تو یہ پہلا اصول تھا تبرک کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، کہ اسی کو بابرکت مانا جائے جس کے بابرکت ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے مل جائے. دوسرے نمبر پہ کہ یہ دلیل بھی ملنی چاہیے کہ آپ اس چیز سے برکت لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مسجد نبوی سے آپ برکت لے سکتے ہیں، مسجد حرام سے آپ برکت لے سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ برکت لے سکتے ہیں. رمضان کے مہینے سے برکت لینی چاہیے، جمعہ کے دن کی برکت لینی چاہیے. تو جس چیز کو آپ بابرکت جانیں اس کے بارے میں دلیل ہو کہ یہ بابرکت ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس سے برکت لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی دلیل مل جائے کہ اس سے برکت لینی چاہیے. تیسرے نمبر پہ کہ برکت لینا بھی اس طریقے کے مطابق ہو جو شریعت میں آیا ہے. برکت لینا اس طریقے کے مطابق ہو جو کہاں پہ آیا ہے؟ شریعت میں آیا ہے. مسجد حرام سے برکت لینی ہے جی، مسجد حرام میں بتا چکا ہوں کیا بابرکت ہے. اچھا برکت کیسے لی جائے گی؟ مسجد حرام کے دروازے جو ہیں ان کو آپ بوسہ دیں، ان کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگائیں. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ غلط. مسجد حرام سے برکت لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی مسجد حرام کی یہ برکت ہے. مسجد حرام کی برکت کیا ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھیں گے تو دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد حرام کی برکت کیا ہے کہ کعبہ کے ارد گرد آپ طواف کریں گے، اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. حجر اسود کی برکت کیا ہے کہ اس کو اگر آپ بوسہ دیں، ہاتھ لگائیں، ہونٹ اس کے ساتھ لگائیں، تو یہ آپ عمل کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ. تو برکت اس کی کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ ان کے ہاتھ لگا کے، چہرہ لگا کے سنت پہ عمل کریں گے تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا. نمبر 2 اس کی برکت یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے، اس کو بوسہ دینے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس کی یہ برکت ہے. اور تیسرا طریقہ برکت کا وہ ہے جو آج کل مسلمانوں نے نکال لیا ہے، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے. وہ کیا کہ آپ حجر اسود کے ساتھ اپنا وہ ہاتھ لگائیں جس میں کیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی جلدی بیماری ہے، سکن کی بیماری ہے، یا آپ کے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے سر پہ گنجا پن ہے تو اپنا گنجا سر اس کے ساتھ لگائیں تو کیا ہو جائے گا جی؟ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ برکت کا طریقہ غلط ہے. اسی لیے کہا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. بخاری کی روایت ہے کہ اے حجر اسود، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کو بوسہ دیں گے، ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے گناہ جڑیں گے، سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. تیسرے نمبر پہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ روز قیامت حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان اور توحید کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا. یہ ہے اس کی برکت. آپ آ جائیں
شخصیات کی طرف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بابرکت تھے. آپ کے لعاب میں برکت تھی، آپ کے پسینے میں برکت تھی، آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا اس میں برکت تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام بھی ایسے بابرکت تھے کہ ان کے لعاب میں برکت ہو، ان کے پسینے میں برکت ہو؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کے بالوں میں برکت ہو؟ بالکل نہیں. یہ خاص تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اسی لیے صحابہ کرام نے جیسے برکت لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے، آپ کے لعاب سے، آپ کے پسینے سے، انہوں نے ایسی برکت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں لی، جناب عمر فاروق سے نہیں لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والے مسلمان اور مومن جو ہیں وہ بابرکت ہیں اپنے عمل کے لحاظ سے. یعنی کہ ان کے لعاب میں برکت نہیں ہے، ان کے بالوں میں برکت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی نے پانی پیا تو آپ کہیں جی آدھا گلاس میرے لیے چھوڑ دیں، میں پیوں گا، تبرک ہوگا میرے لیے. غلط ہے یہ. البتہ ان کی برکت ہے عمل کے لحاظ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہیں؟ اچھے لوگوں کے ساتھ. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برکت کیا ہوگی؟ آپ ان کو دیکھ کے اچھائی کو اپنائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے گناہوں سے دور رہیں گے، یہ ان کی برکت ہے. تو تبرک کا وہ طریقہ جو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ان ممالک میں عام ہے، وہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جا کر کوشش کرنا کہ جالی کو ہاتھ لگ جائے، جالی کو رومال لگ جائے، اور پھر اس رومال کو بھی بابرکت جاننا، اسے تبرک لینا، یہ سب غلط تبرک کی صورتیں اور شکلیں ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ غلاف کعبہ کا کچھ دھاگا مل جائے. لوگ لے کر جاتے ہیں کینچیاں، کوشش کرتے ہیں کچھ دھاگا کاٹ لیں، کہ اس کا حصہ کاٹ لیں، اور پھر اپنے وطن میں لا کر اس کو تبرک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پانی میں ڈال لیا، پی لیں جی یہ پانی، شفا مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پانی ہے جس میں میں نے غلاف کعبہ کو ڈالا تھا. تو یہ غلط تبرک کی صورتیں اور شکلیں ہیں. تو تبرک جو ہے بابرکت ان چیزوں کو جانا جائے، ان شخصیات کو جن کو قرآن و حدیث نے بابرکت قرار دیا ہے، اور ان سے برکت ویسے لی جائے جیسے قرآن و حدیث نے رہنمائی کی ہے. تو باب کیا ہے؟ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی درخت سے برکت لے یا کسی پتھر سے برکت لے، ونحوہما، اور ان جیسی دیگر چیزوں سے. ان جیسی دیگر چیزیں پھر کیا ہو جائیں گی؟ مثال کے طور پہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ مسجد نبی کے دروازے، مثال کے طور پہ مسجد حرام کے دروازے. آپ ریاض الجنہ کو لے لیں جو مسجد نبوی میں ہے. ریاض الجنہ کی برکت کیا ہوگی؟ جنت کی کیاری جس کو کہتے ہیں. تو ریاض الجنہ کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے. تو مسجد کے اندر برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آپ نماز پڑھیں. مسجد کے اندر برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آپ تلاوت کریں. مسجد کی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہاں بیٹھ کے آپ دعائیں کریں. مسجد کی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہاں بیٹھ کے آپ اذکار کریں. تو یہ سب کچھ آپ ریاض الجنہ میں کر سکتے ہیں. لیکن ریاض الجنہ میں جس کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، وہ ریاض الجنہ میں بچھے ہوئے قالین، ان کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے کہ میرے چہرے میں جو دانے نکلتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، میرے چہرے کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور پاؤں لگائے کہ پاؤں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہاتھ لگائے کہ ہاتھ کی بیماری ختم ہو جائیں گی. تو یہ غلط بات ہے. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. امام صاحب باب قائم کرنے کے بعد آیت ذکر کرتے ہیں. دیکھیے کتنی عظیم یہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں
امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہر باب میں قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت اور احادیث ذکر کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شاندار کتاب ہے، اور یقیناً یہ کتاب بھی بابرکت ہے. اس کی برکت کیا ہے؟ کیا اس کتاب کو بوسے دیے جائیں؟ نہیں، اس کی برکت یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس سے علم لیا جائے، اس کے ذریعے توحید سیکھی جائے، اس کے ذریعے جانا جائے کہ شرک کیا ہے تاکہ اس سے بچ سکیں. تو امام صاحب کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افرأیتم اللات والعزی الآیات. یہ سورہ نجم ہے، اور اس میں اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی چند نشانیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی کئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں. کس موقع پہ؟ اسراء و معراج کے موقع پہ. جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور بھی کئی نشانیاں دیکھیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، اب تم لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے. یہ تمہاری دیویاں، یہ تمہارے بت، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا قدرت ہے، ان کی کیا نشانیاں ہیں. افرأیتم اللات والعزی، پھر کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو. اس کے بعد کیا الآیات، یعنی کہ آیتیں مکمل کر لیں. اس کے بعد کیا آیت ہے ومناۃ الثالثۃ، اور تیسرے بت کو، تیسری دیوی کو، ایک اور تیسری دیوی وہ کیا ہے؟ منات. اس کے بعد کیا آیت ہے الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یعنی کہ تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث. اپنے لیے مذکر پسند کرتے ہو، تم بیٹی پسند نہیں کرتے ہو. کیا پسند کرتے ہو؟ بیٹا. اور اللہ کے لیے باری آئی، اللہ کا مد مقابل بنانے کی باری آئی، اللہ کی مقرب شخصیات گھڑنے کی باری آئی، جو تم نے اللہ کے لیے کیا گھڑی ہیں؟ مؤنث. لات بھی مؤنث، عزیٰ بھی مؤنث، اور منات بھی مؤنث. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اللہ نے کہا بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے تمہاری. تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ بات سن کے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. غمگین ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، ٹینشن لیتے ہو، یعنی کہ تم بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہو، مؤنث کو پسند نہیں کرتے ہو. اور اللہ کی باری آئی تو اللہ کی طرف کبھی نسبت کرتے ہو اللہ کے فرشتوں کی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کبھی اللہ کے مقرب ہستیاں گھڑتے ہو تو وہ یہ مؤنث. لات یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ لات ماخوذ ہے لفظ اللہ سے، یعنی کہ لفظ اللہ کے آخر میں تا تانیث کی مؤنث والی تا لگا دی گئی تو کیا ہو گیا؟ اللات. اللہ سے اللات. اور العزیٰ یہ کس سے ہے؟ عزیز سے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز. تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مقرب ہستی انہوں نے گھڑی تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ عزیٰ. اور منات، اللہ کے نام کیا ہے؟ منان. تو انہوں نے اللہ کے لیے ایک مقرب ہستی گھڑی تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ منات. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ لات کیا چیز ہے. لات ایک پتھر کا نام ہے، اور یہ کہاں پہ تھا یہ لات بت؟ یہ طائف میں. اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے. آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے مکہ پہلی بار گئے، ہجرت کے بعد مدینہ سے گئے، جب آپ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1400 صحابہ کرام. اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے تاکہ آپ کو اہل مکہ اجازت دیں تو آپ داخل ہوں. آپ لڑائی سے بچنا چاہ رہے تھے، آپ فتنہ و فساد نہیں چاہتے تھے. تو تب مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے لیے کئی لوگ آئے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جناب عثمان بن عفان کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے،
اس سے پتہ چلا کہ آپ لڑائی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ سے مذاکرات کے لیے ان کی طرف سے کئی لوگ آئے، ان میں سے ایک تھے عروہ بن مسعود الثقفی۔ عروہ بن مسعود الثقفی، بتانا کیا چاہتا ہوں، ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بتانا چاہتا ہوں الثقفی، ان کا تعلق ہے قبیلہ ثقیف سے، اور قبیلہ ثقیف کہاں آباد تھا؟ طائف میں۔ تو یہ عروہ بن مسعود جو تھے ان کی طبیعت سلو والی تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ قریشیوں میں اور نبی علیہ السلام میں لڑائی قائم نہ ہو، لڑائی واقع نہ ہو۔ تو یہ اہل مکہ کی اجازت سے آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو کہنے لگے محمد، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی قوم پہ غلبہ پا لیتے ہیں لڑائی میں، اور ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ کبھی کسی نے اپنی قوم کا بیڑا غرق کیا ہو؟ یعنی کہ اگر آپ ان پہ غالب بھی آ جائیں تو کون سا بڑا کارنامہ ہے یہ، اپنی قوم کو آپ ان کا بیڑا غرق کریں گے۔ اور اگر آپ کو غلبہ نہیں ملتا، اور اگر آپ کو غلبہ نہیں ملتا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں میں طرح طرح کے لوگ ہیں، کوئی ایک قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، ایک علاقے کے لوگ نہیں ہیں، مکس قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے مکس قسم کے لوگ جب لڑائی ہوگی، جب آپ پہ آزمائش آئے گی تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ الفاظ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کی موجودگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ کیونکہ ابو بکر صدیق نے کتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول کی خاطر، صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کیا الفاظ کہے تھے، امسس بدر اللاتی انحن نفر عنہ وندعہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تو لات کی شرمگاہ کو چوس، لفظ کیا بولا، لات کی شرمگاہ، اس کا مطلب ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں لات کے لیے مؤنث والے، کہا کہ تو لات کی شرمگاہ کو چوس، کیا ہم نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم راہ فرار اختیار کریں گے؟ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پتہ چلا ایک تو لات کا تعلق کہاں سے ہے، طائف سے، اور دوسرے نمبر پہ کہ یہ لات کا استعمال ہے بطور مؤنث، یعنی کہ اس کو دیوی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد العزیٰ، العزیٰ جو ہے یہ تھا طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے نخلا، یہ بت وہاں پہ تھا۔ اور لات کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ وہ چٹان تھی، پتھر تھا، اور یہ کیا تھے، درخت تھے۔ العزیٰ یہ کیا تھے، 3 یا 3 سے زیادہ درخت تھے، ان کے مجموعے کو انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اور اس کی پوجا کرنے والے زیادہ تر کون تھے، قریشی، اہل مکہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگی احد والی لڑائی، کہ جب احد کی لڑائی اپنے اختتام کو پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام بچا کر پہاڑ میں لے آئے، احد پہاڑ کی کسی مناسب جگہ پہ، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ظاہر ہے، بلکہ وہ سپہ سالار تھے کافر لشکر کے۔ تو انہوں نے آوازیں دیں، کیا محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کہا اس کو جواب نہ دو، خاموش رہو۔ اس نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں، مراد کون، ابو بکر؟ تو آپ نے کہا جواب نہ دو۔ اس نے کہا عمر موجود ہیں، آپ نے کہا جواب نہ دو۔ اس کے بعد اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور کہا لو جی یہ تو سارے گئے، ختم ہوئے، ان کی کہانی ختم ہوئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے اور کہا اے اللہ کے دشمن، یہ سب موجود ہیں جن کا تو نے نام لیا ہے، اور جن کی زندہ ہونے کی خبر تجھے بری لگے گی، یہ سب کے سب زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ تو پھر اس موقع پہ اس نے کہا تھا کہ لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارا تو عزیٰ ہے، یعنی کہ ہمارا معبود ہے، ہماری دیوی ہے،
عزا اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم سے صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے، مددگار ہے، اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کہ عزا تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ابو سفیان نے نام کس کا لیا ہے؟ عزا کا۔ اور تیسرے نمبر پہ منات۔ منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے قدید، وہاں پہ یہ بت تھا، یہ دیوی تھی، اور یہ ایک گھر تھا، گھر کو بت بنایا ہوا تھا۔ اور اس کے معتقد کون تھے؟ یہ کن کا بت تھا؟ عام طور پہ اس کے معتقد تھے اہل مدینہ، اوس اور خزرج، یعنی کہ مسلمان ہونے سے پہلے اوس اور خزرج جو تھے ان کے اعتقادات وابستہ تھے کس کے ساتھ؟ منات کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ اوپر برکت کا، تبرک لینے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ لات، عزا اور منات ان کو بابرکت جانتے تھے اور ان سے تبرک لینے کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رد کیا ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد حدیث ہے عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال، ابو واقد لیثی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف۔ نکلے کہاں سے؟ جی میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، نکلے کہاں سے؟ مکہ سے۔ یہ بات ہو رہی ہے سن 8 ہجری کی، جب مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح ہوا کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ اس کے بعد شوال آ گیا، تو شوال میں آپ مکہ سے نکلے حنین کے لیے، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ ثقیف قبیلے کے لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے عظیم سپہ سالار تھے، آپ کوشش کرتے تھے کہ دشمن کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ دشمن تیاری کر رہا ہے تو ان کے اوپر جا کے چھاپا مارا جائے، ادھر ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو آپ نکلے وہاں سے حنین کے لیے۔ تو یہ اس سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابو واقد ایسی کہتے ہیں کہ ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ حنین کی طرف، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، جب کہ ہم زمانہ کفر سے نئے تھے۔ عہد کا معنی کیا ہے؟ زمانہ۔ کفر کے زمانے سے ہم نئے آئے تھے، یعنی کہ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ الفاظ کیوں کہیں انہوں نے؟ یہ وضاحت کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ان نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، تو اس غلطی کا جواز اور عذر وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ غلطی ہم سے کیوں ہوئی، کیونکہ ہم پرانے مسلمان نہیں تھے، ہم نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو ایک دنیا مسلمان ہوئی ہے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اور مشرکین کی ایک بیری تھی، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، اس کے پاس وہ اعتکاف کرتے تھے، اس کے پاس عبادت کے لیے بیٹھتے تھے، مجاور بن کر بیٹھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اس درخت کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ وَيَنُوطُونَ، اور لٹکاتے تھے، بِہَا، اس درخت کے ساتھ، اسلحتہم، اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ، اپنی تلواریں، اپنے نیزے لٹکاتے تھے اس درخت کے ساتھ۔ کیوں؟ تبرک کے لیے۔ کس کے لیے؟ برکت لینے کے لیے، کہ یہ تلوار جو اس کے ساتھ لٹکائیں گے وہ جنگ میں صحیح کام کرے گی، خوب چلے گی، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ خنجر لڑکاتے آ کر، نیزے لڑکاتے آ کر
اور یہ عقیدہ رکھتے، اور یہ بیماری آج مسلمانوں میں موجود ہے۔ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہندوستان میں، پاکستان میں کیا کرتے ہیں، مزاروں درباروں پہ آتے ہیں اور وہاں جو قریب میں درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ کپڑے لٹکاتے ہیں، یا اگر کوئی جالی لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ کپڑے لٹکاتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں۔ کس لیے؟ برکت کے طور پہ۔ قبر پہ پڑا ہوا تیل لیتے ہیں برکت کے طور پہ، نمک پڑا ہو تو وہ اٹھاتے ہیں برکت کے طور پہ۔ اور مزاروں والے، درباروں والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، لیتے ہیں ان لوگوں سے نذرانے کے طور پہ نوٹ 5,000 کے، زیورات لیتے ہیں اور دیتے کیا ہے؟ نمک۔ تو مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، جس کے پاس وہ اعتکاف کرتے، مجاور بن کر بیٹھتے، وینوتون، اور لڑکاتے تھے، بہا، اس درخت کے ساتھ، اسلحتہم، اپنے ہتھیار، یقال لہا، اس درخت کے بارے میں کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا ذات انوات، اس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ ذات انوات۔ انوات یعنی کہ ذات انوات وہ درخت جس کے ساتھ چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، وہ درخت جس کے ساتھ چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، تو اس کا نام پڑ گیا تھا ذات انوات۔ فمررنا بسدرہ، تو ہم گزرے ایک بیری کے درخت کے پاس سے۔ ہم کون؟ ہم مسلمان۔ اور مسند احمد میں اس روایت میں آیا کہ بیری کا یہ درخت جس کے پاس سے ہم گزرے، یہ ایک بڑا درخت تھا اور سرسبز و شاداب تھا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، اجعل، مقرر کر دیں، لنا، ہمارے لیے، ذات انواط، ایک ذات انواط، جیسا کہ ان کا ایک ذات انواط ہے۔ کن کا؟ مشرکین کا۔ اچھا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی درخت مقرر نہیں کیا، مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس کو سجدے کریں گے؟ نہیں، مطالبہ یہی تھا کہ برکت لیں گے، ہم بھی ہتھیار اس کے ساتھ لٹکائیں گے، جیسے وہ برکت لیتے ہیں ہم بھی برکت لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے جی اللہ اکبر کا گزشتہ کلام سے، گزشتہ گفتگو سے؟ عرب لوگ اللہ اکبر کا کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں اپنے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے، حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے، کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور کبھی سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ اکبر کہا ہے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ مطالبہ تم مسلمان ہو کے کر رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مطالبہ کر رہے ہو، اور اس میں ناراضگی کا اظہار بھی ہے کہ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے کیا ہوئی ہے؟ حالانکہ انہوں نے یہ مطالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے۔ فرمایا انہا سنن، بے شک یہ طریقے ہیں، یہ راستے ہیں، یہ طریقے ہیں، یعنی کہ یہ طریقے ہیں پرانی اقوام کے، ایسی حرکتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں اور تم لگتا ہے انہی کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ انہا سنن، بے شک یہ کیا ہیں؟ طریقے ہیں، کن کے؟ گزشتہ اقوام کے۔ قلتم، تم نے کہا ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے ویسے الفاظ کہے ہیں جیسے الفاظ بنی اسرائیل نے کس سے کہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کیا کہا تھا جی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے کئی ایک معبود ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا
اور ان کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ آج رات کو ہم نے مصر سے نکل آنا ہے تاکہ فرعون کی غلامی سے نجات مل جائے۔ تو یہ لوگ نکل آئے، سمندر کی طرف آ رہے ہیں، تو فرعون اور اس کے حواری، اس کا لشکر، انہوں نے پیچھا کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ سمندر، پیچھے کیا ہے؟ فرعون، اس کا لشکر، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی لاٹھی کیا کیا؟ ماری، اس سے کیا بن گئے؟ راستے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بڑی آسانی سے سمندر کو کیا کیا؟ کراس کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ان لوگوں نے سمندر کراس کیا ان راستوں سے، تو وہ اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں پہ چل پڑے۔ لیکن وہ تو راستے اللہ نے بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، ان کے لیے تو نہیں تھے، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب سمندر سے بھی نکل آئے اور فرعون بھی غرق ہو گیا، ان کے ڈبل خوشی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمندر سے نکل آئے ہوں اور پتہ چلے کہ ویسے فرعون پیچھے موجود ہے، کبھی بھی وہ لشکر لے کے آ سکتا ہے، نہیں، وہ بھی گیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، توحید میں گزارتے، کہ اللہ نے ان پہ اتنا بڑا انعام کیا۔ یہ تو کئی نسلوں سے فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے، ان کے مرد غلام بنے ہوئے تھے، ان کی عورتیں لونڈیاں بنی ہوئی تھیں، اللہ نے نجات دی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سمندر کراس کیا، آگے کسی گاؤں سے گزرے، کسی شہر سے گزرے، دیکھا وہ بچڑوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ دیکھیں ان کے کتنے معبود ہیں، ہمارا ایک تو ہونا چاہیے کم از کم۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی۔ جس کو انسان اپنا معبود مقرر کرے، کیا معبود بننے کے قابل ہے؟ معبود وہ ہے جو نبی بھیج کر کتاب میں اتار کے کہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ معبود نہیں ہے جس کو ہم خود تراشیں، بنائیں اپنے ہاتھوں سے اور بن جائے تو کہیں جی اب یہ رب ہے، مشکل کشا ہے۔ یہ کہ جس کے خالق ہم، جس کو تراشنے والے ہم، وہ معبود ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کریں جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو کہا کہ بے شک تم بڑے جاہل لوگ ہو، کہ تم ایسی قوم ہو تجہلون کہ تم کیا کرتے ہو؟ جہالت کرتے ہو۔ تو شرک اور کفر کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ آپ سائنسدان ہیں جی، آپ جناب بڑے سائنسی نظریات آپ نے بتائے ہیں جی، بہت کچھ بتایا جی آپ نے، اور بقول تمہارے آپ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے، رب تک نہیں پہنچ سکے، رب کا پتہ ہی نہیں ہے، خالق کا پتہ ہی نہیں ہے، مالک کا پتہ ہی نہیں ہے، خاک آپ علم والے ہیں۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جس کو اپنے رب کا نہیں پتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے لیے راہ نجات کیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، البتہ تم چلو گے ان لوگوں کے راستوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی کہ آپ کی امت سابقہ اقوام کی گمراہیوں کو اپنائے گی، ان کی غلطیوں کو دہرائے گی۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو روایت کی امام ترمذی نے، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 21897، 21897، اور مسند احمد میں یہ حدیث دو مرتبہ آئی ہے، ایک اور مقام پہ اس کا نمبر ہے 21900، یعنی 21900، بلکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سے امام ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے امام ہیں۔ تو حدیث بالکل صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، دیگر بہت سے ائمہ کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فیہ مسائل،
اب اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں اس حدیث اور اس آیت سے ہمیں کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ الاولی تفسیر آیت النجم، سورہ نجم کی آیت کی تفسیر ہوئی۔ افرأیتم اللات والعزی، یہ آیت کی صورت کی سورہ نجم کی، تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ ان لوگوں نے لات عزیٰ منات کو کیوں اپنایا ہوا تھا؟ تبرک کے لیے۔ اب اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ بذات خود برکت دیتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بذات خود برکت دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ برکت ملنے میں سبب ہے، یہ برکت ملنے میں کیا ہے؟ سبب ہے، اس سبب کو اختیار کیا جائے تو اللہ برکت دیتا ہے، تو پھر بھی یہ شرک ہے، لیکن شرک اصغر، کیونکہ آپ اس کو برکت میں سبب بنا رہے ہیں جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، جو سبب برکت میں نہیں ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، معرفت صورت الامر الذی طلبوا، اس معاملے کی حقیقت کی معرفت، اس معاملے کی شکل و صورت کی معرفت، حقیقت کی معرفت جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ کنہوں نے کیا تھا؟ نئے صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کیا تھا؟ جی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جس کو ہم بھی ذات و نوات کہیں۔ اچھا، کیا انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ درخت مقرر کر دیں ہم اس کو سجدے کریں گے؟ نہیں، بالکل ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ کیا کہا تھا درخت مقرر کر دیں ہم اس کے لیے جانور ذبح کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس درخت کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکایا کریں گے، مراد یہ کہ اس سے برکت لیں گے۔ تو آپ نے اس کو جرم قرار دیا، تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جرم ہے تو پھر آپ بھی ایسے جرم سے دور رہیں گے، لیکن جب آپ اس کو سمجھ نہ سکے تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے امام صاحب نے بڑا اہم یہ مسئلہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس معاملے کی حقیقت معلوم ہوئی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو جب آپ یہ سمجھ آئیں گے تو پھر آپ کسی قبر کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کریں گے جو معاملہ وہ کرنا چاہتے تھے بیری کے درخت کے ساتھ۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، کونہم لم یفعلوا، کہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں، بلکہ صرف کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا، عمل نہیں کیا، پھر بھی آپ ان پہ ناراض ہوئے۔ تو جو یہ حرکت کر لے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، کونہم قصدوا التقرب الی اللہ بذلک لظنہم انہ یحبہ، کہ انہوں نے، یعنی کہ نئے مسلمان ہونے والے صحابہ نے، انہوں نے قصد کیا تھا اللہ کے قریب ہونے کا بذالک، اس عمل کے ذریعے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام درخت مقرر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پہ راضی ہوگا اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہم پہ خوش ہو جائے گا، تو پھر برکت مل جائے گی۔ انہوں نے قصد کیا تھا اللہ کے قریب ہونے کا بذالک، اس عمل کے ذریعے، لظنہم، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ انہ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، انہم اذا جہلوا ھذا فغیرہم اولی بالجہل، کہ جب وہ اس سے جاہل رہے، جب وہ اس سے لا علم رہے، کس سے؟ کہ کسی درخت کو برکت کے لیے مقرر کرنا یہ غلط ہے، جب وہ اس سے جاہل رہے، کون؟ یہ صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوئے تھے، فغیرہم اولی بالجہل، تو جو ان کے غیر ہیں، ان کے علاوہ لوگ ہیں،
وہ جہالت کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ خطرہ ہے کس کا؟ ایسی جہالت کا۔ جب صحابہ کرام اس امر سے، یہ نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، جب اس امر کی حقیقت سے کیا تھے؟ لا علم تھے، ناواقف تھے، جاہل تھے، تو جو صحابہ کرام نہیں ہیں ان سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا ہوں گے؟ جاہل ہوں گے، ناواقف ہوں گے، لا علم ہوں گے۔ پھر دیکھنے ترجمہ کہ انہم اذا جہلوا ھذا، کہ جب وہ اس سے جاہل تھے، فغیرہم، تو ان کا جو غیر ہے، اولا بالجہلی، وہ زیادہ جہالت کے لائق ہے، زیادہ ناواقفیت کے لائق ہے، زیادہ لا علمی کے لائق ہے۔ تو یہ کہنا کیا چاہتے ہیں امام صاحب؟ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ اس معاملے کی حقیقت سے جاہل تھے، لا علم تھے، تو دوسرے تو بدرجہ اولا جاہل ہوں گے، تو اے علماء کرام میدان میں آئیے، جہالت کو دور کیجیے، لوگوں کو توحید کا علم دیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ شرک سے دور رہو، لوگوں کو بتائیے کہ یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، مثالیں دے دے کر سمجھائیے، پھر جا کے جہالت دور ہوگی، ورنہ دور نہیں ہوگی۔ ورنہ تو جو یہ اس جہالت کا آج بھی ارتکاب کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ شرک کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کن امور کو شرک کہا جاتا ہے، کون کون سے امور شرکیہ امور ہیں۔ تو گویا کہ پانچواں مسئلہ بیان کر کے امام صاحب مجھے اور آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اے توحید والے بھائی، تمہارا توحید پہ آ جانا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی شرک سے بچانا ضروری ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، ان لہم من الحسنات والوعد بالمغفرۃ ما لیس لغیرہم، کہ بے شک ان کی، لہم ان کی، کن کی؟ صحابہ کرام کی، بے شک ان کی نیکیاں ہیں اور ان کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں جو ان کے غیر کے لیے نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بیری کا درخت مقرر کر دیں جس کو ہم بھی ذات و نوات کہہ سکیں، جس کے ساتھ ہم بھی اسلحہ اور ہتھیار لٹکا سکیں، ان کی برکت لے سکیں، ان سے یقیناً غلطی ہوئی، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی ایسی ایسی نیکیاں ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے ایسے وعدے کر رکھے ہیں کہ ان کی یہ غلطی پاک صاف ہو جائے گی، اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ کیا ان کے کارنامے ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے جہاد کیا، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، حنین میں بھی جہاد کے لیے آئے تھے، اور جہاد کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، شہادت مل جائے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے تو کئی کارنامے ہیں، کئی ان کی نیکیاں ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، لیکن جو بعد والے لوگ ہیں ان کی ایسی نیکیاں نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت کے ایسے وعدے نہیں ہیں، تو کیا بنے گا؟ مثال کے طور پہ ان کے لیے یہ آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید 28واں سپارہ، کہ اللہ نے ہر ایک سے، ان کے ہر صحابی سے وعدہ کیا الحسنہ، کس کا؟ جنت کا۔ ہر صحابی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یعذرہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معذور نہیں جانا، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارا عذر ہے، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ ان کو معذور جانتے تو آپ ان کو ڈانٹتے نہیں، لیکن آپ ناراض ہوئے ان کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، ان کو معذور نہیں جانا۔ بل رد علیہم، بلکہ ان پہ رد کیا، بقولہ، یہ کہہ کر اللہ اکبر، یہ آپ کا غصے کا انداز تھا، تعجب کا انداز تھا، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، انہا سنن، بے شک یہ طریقے ہیں گزشتہ اقوام کے، یعنی کہ لتتبعن، یقینی طور پہ تم چلو گے ان لوگوں کے راستے پہ جو تم سے پہلے تھے۔ فغلظ الامر بہذه الثلاث، یہ تین جملے بول کر
آپ نے اس معاملے کی سنگینی کو واضح کیا. آپ نے بتا دیا کہ یہ غلطی کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے. 3 جملوں کے ذریعے. کون سے جملے؟ اللہ اکبر، نمبر 2 انہا سنن، نمبر 3 لتتبعن سنن من کان قبلکم. پہلے اللہ اکبر کہا غصے کے اظہار کے طور پہ، تعجب کے اظہار کے طور پہ. نمبر 2 کہا انہا سنن، کہ یہ طریقے ہیں گزشتہ اقوام کے، ان کے گمراہی ہے، گمراہی والے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ میں پشین گوئی کر رہا ہوں کہ تم لوگ گزشتہ اقوام کے غلط طریقوں کو اپناؤ گے. تو یہ 3 جملے واضح کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو تم نے حرکت کی ہے، جو مطالبہ کیا ہے، یہ کوئی معمولی مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے. لیکن کیا آپ نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا؟ نہیں. سختی آپ نے کی ہے ان کی اصلاح کرنے میں، ان کی غلطی کو بیان کرنے میں، لیکن کفر کا فتویٰ آپ نے نہیں لگایا. آپ نے یہ نہیں کہا دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. الثامنہ، 8واں مسئلہ، ان الامر الکبیر وهو المقصود انہ اخبر ان طلبتهم كطلبت بنی اسرائیل. 8واں مسئلہ کہ بے شک بڑا معاملہ یہ ہے، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور وہ یہ جو بڑا معاملہ ہے یہی مقصود ہے. یعنی کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں میں جتنے مسئلے اخذ کیے ہیں اس آیت اور اس حدیث سے، ان میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اور اس کا ہمارے باب سے گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں ان الامر الکبیر، بڑا معاملہ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور وہی کیا ہے؟ مقصود ہے. کہ انہ اخبرہ، کہ آپ نے بتایا کہ ان طلبتہم، کہ ان کا مطالبہ کن کا؟ یہ صحابہ کرام کا. کا طلبت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے مطالبے کی طرح ہے. حالانکہ بنی اسرائیل نے تو صاف صاف کہا تھا ہمارے لیے کیا مقرر کر دیں؟ معبود. صحابہ کرام نے تو نہیں کہا ہمارا معبود مقرر کر دیں، لیکن آپ نے وعدے کر دیا کہ اگرچہ تمہارے الفاظ کچھ اور ہیں، معنی مفہوم وہی ہے. اس سے پتہ چلا کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ بذات خود برکت دیتی ہے، یہ انسان برکت دیتا ہے، یہ قبر برکت دیتی ہے، یہ درخت برکت دیتا ہے، یہ پتھر درخت برکت دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو معبود بنانا ہے، یہ اس کو اللہ کے تعالیٰ کا شریک بنانا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز برکت میں سبب نہیں ہے اس کو سبب جاننا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، اگرچہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا. اچھا، کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو بنی اسرائیل کے مطالبے سے جا ملایا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تم نے وہی الفاظ کہے ہیں جو الفاظ بنی اسرائیل نے کس سے کہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے. التاسعہ، 9واں مسئلہ، ان نفی ھذا من معنی لا الہ الا اللہ مع دقتہ وخفائہ علی اولئک، کہ بے شک اس کی نفی کرنا، کس چیز کی نفی کرنا؟ کیوں جی؟ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے، اس چیز کی نفی کرنا، کس چیز کی؟ اس چیز کی نفی کرنا کہ اور بتانا کہ کوئی برکت نہیں ہے کس میں؟ بیری کے درخت میں. اور بیری کے درخت کو متبرک جاننا درست نہیں ہے. تو اس چیز کی نفی کرنا جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم میں داخل ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم میں یہ بھی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جب ہم لا الہ کا معنی نہیں سمجھتے تو تب ہم شرک کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم لا الہ کا معنی مفہوم نہیں جان سکے. تو امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ ان درختوں، ان پتھروں کو متبرک جاننے کی نفی کرنا جو ہے یہ لا الہ کے مفہوم کا حصہ ہے. مع دقتہ وخفائہ علی اولئک، اس کے دقیق ہونے اور اس کے مخفی رہنے کے باوجود علی اولئک، ان پہ، کن پہ؟ ان صحابہ کرام پہ. صحابہ کرام پہ یہ مسئلہ مخفی رہا، وہ اس کو نہ جان سکے جو نئے صحابہ کرام تھے، لیکن حقیقت یہی ہے. دسواں مسئلہ، انہ حلف علی الفتیہ، آپ نے فتوے پہ قسم اٹھائی ہے. کیوں جی؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ والذی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی الفاظ کہے ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے. تو یہ آپ نے قسم اٹھائی ہے فتوے پہ.
وَهُوَ لَا يَحْلِفُ، جبکہ آپ قسم نہیں اٹھاتے تھے إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ، مگر کسی بڑے فائدے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قسم اٹھانے کی اہمیت ہے، کوئی اہم بات آپ نے کی ہے۔ تو اہم بات کیا تھی؟ کہ تمہارے یہاں یہ مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے سے ملتا جلتا ہے۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ان الشرک فیہ اکبر و اصغر، کہ شرک جو ہے اس میں ایک شرک اکبر ہوتا ہے، ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کریں تو انسان مسلمان نہیں رہتا، چھوٹا شرک سرزد ہو جائے تو انسان نے بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا جرم کیا ہوتا ہے، لیکن انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اچھا، کیسے پتہ چلا کہ جی یہ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ لأنہم، کیونکہ یہ صحابہ کے نام لم یرتدوا بہذا، یہ اس مطالبے سے مرتد نہیں بنے، دین اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا تعلق شرک اصغر سے تھا، شرک اکبر سے نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ درخت بذات خود برکت دیتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر ہونا تھا، اور ان صحابہ کرام سے امید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوگا کہ یہ درخت بذات خود برکت دیتا ہے۔ اور اگر ایسا انہوں نے عقیدہ رکھا ہوتا تو آپ کہتے دوبارہ کلمہ پڑھو۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ برکت میں سبب بنے گا، یہ برکت ملنے میں سبب بنے گا، اور برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، قولہم، ان کا یہ کہنا، کن کا؟ ان نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کا، کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، کہ ہم اس وقت کیا تھے؟ نئے زمانے کفر سے اسلام میں آئے تھے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں فیہ، ان الفاظ میں ایک فائدہ ہے، وہ کیا؟ کہ ان غیرہم لا یجہلوا ذالک، کہ ان کا جو غیر ہے وہ اس مسئلے سے ناواقف نہیں تھا، یعنی کہ پرانے صحابہ کرام اس مسئلے کی حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ مطالبہ کرنے والے وہ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، 1 مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا تھا۔ الثالث عشرہ، 13واں مسئلہ، ذکر التکبیر عند التعجب خلافا لمن کرہہ، تعجب کے موقع پہ، اظہار تعجب کے موقع پہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کسی بات پہ تعجب کا اظہار کرنا ہو تو آپ اللہ اکبر کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر التکبیر، اللہ اکبر کا تذکرہ کرنا اظہار تعجب کے موقع پہ، خلافا لمن کرہہ، برخلاف اس آدمی کے جس نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو ان کی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہو گیا ہے۔ الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، سد الذرائع، کہ اسباب و ذرائع جو ہیں ان کا دروازہ بند کر دینا۔ یعنی کہ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں ایک بڑا اصول معلوم ہوا ہے، بڑا ایک ضابطہ اور قاعدہ معلوم ہوا ہے۔ وہ کیا؟ کہ آپ شرک کے دروازوں کو بھی بند کر دیں، شرک کے ذرائع وہ بھی بند کر دیں، وہ کام جو شرک کا سبب بن سکتا ہے اس کو بند کریں۔ آپ بیری کا درخت اگر اللہ کے رسول مقرر کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگ بعد میں اس کو سجدے کرتے، اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے، اس کا طواف کرتے۔ تو اس لیے سد و ذرائع، شرک کے اسباب و ذرائع کا سد باب۔ الخامس عشرہ، 15واں مسئلہ، النہی عن التشبہ باہل الجاہلیہ، اہل جاہلیت، اہل کفر کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت، یعنی کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ آپ اہل کفر کی مشابہت اختیار کریں۔ اہل کفر کا یہ کام ہے کہ کوئی درخت مقرر کر کے اسے متبرک جاننا اور اس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکانا اور یہ سمجھنا کہ ہتھیاروں میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ کافروں کے کام ہے، مسلمانوں کو کافروں والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو جو کافروں کے وہ کام جن کا تعلق ان کے دین سے ہے، ان کے مذہب سے ہے، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی کافروں کا وہ کام جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ کافر ہی کرتے ہیں،
مسلمان کو وہ کام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے سادھوؤں جیسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو عیسائیوں کے جو پادری ہیں جیسا لباس وہ پہنتے ہیں ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو عیسائیوں کی طرح صلیب اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السادس عشرہ، بلکہ یہیں سے پتہ چلا کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کالے کپڑے پہننے کی اجازت، کیونکہ گمراہ لوگ جو ہیں محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے خود جناب حسین کے بچوں نے اس مہینے کو ماتم کے طور پہ نہیں منایا، تو ہم ماتم کے طور پہ منائیں، کالا لباس پہنیں، اس مہینے میں کالا لباس پہننا ہمارے لیے غلط ہوگا، کیونکہ ان کی مشابہت ہے، اگرچہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے لیکن ان کی مشابہت آپ کر رہے ہیں۔ السادس عشرہ، 16واں مسئلہ، الغضب عند التعلیم، کہ علم دیتے وقت، پڑھاتے وقت، تدریس کے وقت ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر طالب علم کوئی غلطی کرے، کسی بدعت کا ارتکاب کرے، کسی شرکیہ بات کا اظہار کرے، اس قسم کے کسی کبیرہ گناہ کا اظہار کرے تو آپ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہاں پہ آپ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ گزشتہ اقوام کے طریقے ہیں جنہیں تم نے اپنا لیا، جن پہ چل رہے ہو۔ السابع عشرہ، 17واں مسئلہ، القاعدۃ الکلیہ لقولہ انہا السنن، آپ نے کلی قاعدہ دیا، عمومی قاعدہ دیا، عام قاعدہ دیا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا انہا السنن، کہ بے شک یہ طریقے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کافروں کے طریقے ہیں، یہ گمراہ اقوام کے طریقے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ اقوام کے طریقوں سے بچنا چاہیے، اور یہ کہ لوگ پچھلی اقوام کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الثامن عشرہ، 18واں مسئلہ، ان ھذا من اعلام النبوہ، کہ بے شک یہ علامات نبوت میں سے ہے، لکونہ وقع، کیونکہ ایسے ہی ہوا کما اخبر، جیسے آپ نے بتایا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ تم لوگ پرانی اقوام کے طریقوں پہ چلو گے اور مسلمان آج گزشتہ اقوام کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں تو مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا تو مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اگر وہ کرسمس ڈے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کو بطور تہوار مناتے ہیں تو مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات صحیح نکلی، پتہ چلا واقعی اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ التاسع عشرہ، 19واں مسئلہ، ان کل ما ذم اللہ بہ الیہود والنصارى فی القرآن انہ لنا، کہ بے شک ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مذمت کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی قرآن کریم میں، تو بے شک وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے جو مذمت کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی قرآن کریم میں، وہ مذمت کن کی خاطر کی ہے؟ ہمارے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے جس کو میں غلط قرار دے رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کی مذمت کی ہے قرآن کریم میں، انہ لنا، کہ بے شک وہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے ممنوع ہے، وہ ہمارے لیے بھی مذموم ہے۔ العشرون، 20واں مسئلہ، انہ متقرر عندہم ان العبادات مبناها علی الامر، کہ بے شک یہ بات طے تھی، متقرر یہ بات تسلیم شدہ تھی، عندہم ان کے ہاں، کن کے ہاں؟ صحابہ کرام کے ہاں، کیا کہ عبادات جو ہے ان کا دار و مدار ہے علی الامر، کس پہ؟ حکم ملنے پہ۔ عبادت وہ کی جائے گی جس کا حکم قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، جو ثابت ہو جائے، اپنی طرف سے عبادت گڑی نہیں جائے گی۔ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اس حدیث سے، کیونکہ صحابہ کرام نے بیری کا درخت مقرر کر لینے سے پہلے اللہ کے رسول سے رابطہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کیا بننا تھا؟ عبادت بننا تھا۔
تو انہوں نے اس عبادت کے لیے رابطہ کس سے کیا؟ اللہ کے رسول سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ ہر عبادت غلط ہے سوائے اس عبادت کے جس کی دلیل کہاں سے مل جائے؟ قرآن و حدیث سے، جس کا ثبوت مل جائے اللہ سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فصار فیہ تنبیہ، تو اس میں تنبیہ ہو گئی علی مسائل القبر، قبر میں کیے جانے والے سوالات پہ۔ اس میں تنبیہ ہوگی کس چیز پہ؟ قبر میں کیے جانے والے سوالات پہ۔ اما من ربک فواضح، جہاں تک تعلق ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو یہ تو چیز واضح ہے۔ کیسے واضح ہے؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ بیری کے درخت کو مقرر کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں اور عبادت وہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو یہ چاہیں گے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے۔ وَأَمَّا مَن نَبِيُّكَ کا جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ تیرا نبی کون ہے، فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، تو اس کا علم ہوا آپ کے غیب کی خبریں دے لینے سے۔ آپ نے غیبی خبر دی کہ تم لوگوں نے وہ حرکتیں کرنی ہیں جو پہلی اقوام کرتی رہی ہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ واقعی اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ وَأَمَّا مَا دِينُكَ، اور جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ تمہارا دین کیا ہے، فَمِنْ قَوْلِهِمْ، تو یہ چیز معلوم ہو رہی ہے ان کے اس قول سے، اجعل لنا الہا الی آخرہ، کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسے کہ ان کے کئی معبود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کون سا ہونا چاہیے؟ دین توحید۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں اس سوال کرنے پہ، ان کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کے الفاظ شرکی الفاظ تھے، یہ دین حق کے خلاف تھے۔ الحادیہ والعشرون، 21واں مسئلہ، ان سنت اہل کتاب مذمومۃ کسنت المشرکین، کہ اہل کتاب کا طریقہ غلط ہے، قابل مذمت ہے، جیسا کہ مشرکین کا طریقہ۔ تو جیسے مشرکین کے طریقے غلط ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے، دین سے ہے، ایسے اہل کتاب کے طریقے بھی کیا ہے؟ غلط ہیں۔ تو ہم نے اہل کتاب کے طریقوں کو اپنانا نہیں ہے۔ الثانیہ والعشرون، 22واں اور آخری فائدہ، ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، کہ جو باطل سے منتقل ہو، جو اس باطل سے منتقل ہو جس کا عادی رہ چکا ہے اس کا دل، لا یؤمن، اس سے یہ خطرہ رہے گا، وہ معمول نہیں ہوگا۔ کس معاملے میں معمول نہیں ہوگا؟ وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ کس معاملے میں؟ کہ اس کے دل میں اس عادت کا باقی ماندہ حصہ رہ گیا ہو، کہ جو باطل سے منتقل ہوا ہے، باطل کو ترک کر کے آیا ہے، مسلمان ہوا ہے، لیکن وہ باطل وہ ہے جس کی عادت پڑ چکی ہے کس کو؟ اس کے دل کو۔ تو اس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، اس سے آپ بے خوف نہیں ہو سکتے، بلکہ خوف رہے گا۔ کس بات کا رہے گا؟ کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس کفر والی عادت کا کچھ حساب بھی باقی ہو۔ لقولہم، کیونکہ یہ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زمانے میں کفر سے نئے آئے تھے، کفر سے نئے آئے تھے، تو ہم مطالبہ کر بیٹھے کہ ہمارے لیے درس مقرر کر دیں۔ حالانکہ مسلمان ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، 20 دن ہو چکے تھے، 25 دن ہو چکے تھے، 15 دن ہو چکے تھے، 10 دن ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کفر پہ رہیں، گمراہی پہ رہیں، اور پھر اس کو چھوڑیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس گمراہی کا کچھ حصہ آپ کے دل میں موجود نہ ہو۔ تو اس لیے نئے آنے والے مسلمانوں کی اصلاح پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھیں، اس کی اصلاح کرتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسرے لوگوں کی اصلاح کے عقائد کی بھی اصلاح کریں، اور ہم توحید پہ رہیں، لوگوں کو بھی توحید پہ لے کر آئیں۔
اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر دے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ آپ لوگوں کے وقت میں، علم و عمل میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں ڈالے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔